السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو جو ہے وہ پی پی ایس سی اسلامیات کے پریویس کویسچن ہیں۔ اس ویڈیو میں 401 سے لے کر 450 سوال جو ہے وہ ڈسکس کیے جائیں گے، تو بغیر دیر کیے ہوئے سوال کرتے ہیں جی۔ 10 نبی کو نبی کریم کے کون سے چچا وفات پا گئے؟ تو حضرت ابو طالب جو ہے 10 نبی کو وفات پا گئے، اور 10 نبی کو حضرت خدیجہ نے بھی وفات پائی۔ Due to this reason, this year is called Year of Sorrow۔ ان وجوہات کی بنیاد پر، ان دو پیاری ہستیوں کی وفات کی وجہ سے اس سال کو تاریخ اسلام میں عام الحزن کا سال کہا جاتا ہے۔ حضور کا وصال کس ہجری میں ہوا؟ تو 10 نبی کو تو عام الحزن ہے، اور 11 ہجری کو نبی پاک کا وصال ہوا۔ سفر طیف کے بعد حضور کے ساتھ کون ثابت ہے؟ زید بن حارث ثابت ہے، اور ان کا ذکر جو ہے قرآن میں بھی آیا ہے زید بن حارث کا۔ اور طیف کے سفر کے لیے حضور پاک جس قبیلے کو اسلام کی دعوت دینے گئے تھے، اس قبیلے کا نام تھا بنی ثقیف۔ ہجرت حبشہ کے وقت نجاشی کے دربار میں کس نے تقریر کی؟ تو حضرت جعفر طیار نے تقریر کی۔ نجاشی کا نام اسمہا تھا، اور حبشہ کا ایتھوپیا بھی کہتے ہیں، اس کو ابیسینا بھی کہتے ہیں۔ اور حضرت جعفر طیار نے جو تقریر کی، اس تقریر سے نجاشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ بعد میں نجاشی مسلمان ہو گیا۔ تو حضرت جعفر طیار کو ذوالجناحین بھی کہا جاتا ہے۔ عرب میں یہودیوں کی طاقت کا سب سے بڑا مرکز تھا، خیبر مرکز تھا، اور جس میں مرہب کو حضرت علی نے جو ہے نا قتل کر دیا تھا۔ قلعہ قموس بھی حضرت علی نے فتح کیا تھا، اور یہ غزوہ خیبر جو ہے یہ 7 ہجری میں لڑی گئی۔ جد الانبیاء کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم کو کہا جاتا ہے، اور امام الناس بھی قرآن میں ان کو کہا گیا ہے۔ قرآن میں کس غزوے کو یوم الفرقان کہا گیا ہے؟ غزوہ بدر کو، جو 1 ہجری میں لڑی گئی۔ اس میں کافروں کا جو سردار تھا وہ ابو جہل تھا۔ نماز جمعہ کس ہجری میں فرض ہوئی؟ 1 ہجری میں نماز جمعہ فرض ہوئی۔ قرآن میں کس صحابی کا ذکر آیا ہے؟ حضرت زید بن حارث۔ تو یہ پہلے سے سوال بھی ڈسکس کیا جا چکا ہے، 2 بار ریپیٹ ہو گیا ہے۔ نہج البلاغہ کے مصنف کون ہیں؟ حضرت علی ہیں، جو یہ ان کے خطبات کا مجموعہ ہے، ان کے فیصلے بھی ہیں۔ زمزم کے کیا معنی ہے؟ رکنا، ٹھہرنا زمزم کے معنی ہے۔ پہلے کلمے کا نام کلمہ طیبہ، دوسرے کلمے کا نام کلمہ شہادت ہے، اس طرح تیسرے کلمے کا نام کلمہ تمجید ہے، چوتھے کا نام کلمہ توحید ہے، پانچویں کا نام استغفار، اور چھٹے کا نام رد کفر۔ حضرت آمنہ کہاں دفن ہے؟ ابوا میں دفن ہے۔ ابوا کہاں ہے جی؟ مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے، لیکن مدینہ یہ تھوڑا قریب سفر ہے، لیکن مکہ سے زیادہ سفر ہے، لیکن ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا۔ کون سی صورت اللہ کی وعدانی کا بتاتی ہے؟ سورۃ اخلاص جو ہے اللہ کی وعدانی کے بارے میں بتاتی ہے۔ کون سے خلیفہ پہلی ہجرت حبشہ میں شامل تھے؟ حضرت عثمان پہلی ہجرت حبشہ میں شامل تھے، اور دوسری ہجرت حبشہ میں جعفر طیار جو تھے وہ مسلمانوں کے امیر تھے۔ حضرت موسیٰ کا لقب کیا ہے؟ کلیم اللہ۔ اس میں حضرت ابراہیم کا لقب خلیل اللہ، حضرت عیسیٰ کا لقب روح اللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو حضرت اسماعیل کا لقب جو ہے وہ ذبیح اللہ ہے۔ 18واں سوال ہے، جنگ تبوک کے بعد کس مسجد کو گرانے کا حکم نبی کریم نے دیا؟ تو وہ مسجد زرار کو، کیونکہ یہ منافقین کی مسجد تھی۔ کون سا ارکان اسلام جنت کی کنجی ہے؟ نماز ہے۔ ارکان اسلام 5 ہیں، پہلا جو ہے وہ توحید، دوسرا نماز، تیسرے جو ہے روزہ، چوتھی زکوٰۃ، اور 5ویں حج ہے۔ حج کے دوران قربانی کہاں کی جاتی ہے؟ مینا میں قربانی کی جاتی ہے۔ کون سی قرآن کی صورت والدین کے حقوق بیان کرتی ہے؟ سورۃ لقمان جو ہے وہ والدین کے حقوق بیان کرتی ہے، یعنی کہ اس صورت میں والدین کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بہت سے فرمان جاری کیے گئے ہیں۔ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کو کیا کہتے ہیں؟ صحیح کہتے ہیں۔ حضرت حاجرہ کی یہ سنت ہے، جب حضرت اسماعیل جو تھے وہ پیاسے تھے، حضرت حاجرہ ان کی پیاس بجھانے کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی، تو اس کو صحیح کہتے ہیں، اور یہ حج کا اہم ایک رکن ہے۔ قبلہ کی تبدیلی کا حکم کس صورت میں آیا؟ سورۃ بقرہ میں آیا۔ دنیا کا پہلا ترین عین کون سا؟ میثاق مدینہ ہے، جو 1 ہجری میں جو ہے نا یہ معاہدہ کیا گیا تھا۔ اسلام کا دوسرا رکن کون سا؟ نماز ہے، اور 5 رکن جو ہیں وہ پہلے بتا چکا ہوں۔ ذبیح اللہ کس پیغمبر کا لقب ہے؟
حضرت اسماعیل کا لقب جو ہے وہ ذبیح اللہ ہے، اور تمہیں سب سے پہلے شہید ہوئی حضرت سمیہ، اور مردوں میں جو ہے سب سے پہلے جو شہید ہیں حضرت حارث بن ابی حالہ جو ہے، اور حضرت سمیہ جو کو کس نے شہید کیا؟ ابو جہل نے ان کو تیر مار کر شہید کیا تھا۔ ابو البشر لقب ہے حضرت آدم کا۔ غلاف کعبہ کا نام ہے کسوہ، اور نبی پاک کی جو اونٹنی تھی اس کا نام تھا کسوہ، وہ قواف سواد سے ہے، یہ کاف سے ہے۔ قذف کا مطلب ہے فالس ایکوزیشن آف ریپ، یعنی کہ زنا کا جھوٹا الزام لگانے کو قذف کہتے ہیں۔ سورۃ مومن قرآن کی کون سورت ہے؟ تو 114 صورتوں میں سے سورۃ مومن کا نمبر جو ہے 23واں ہے۔ نبی کریم نے آخری کس غزوے میں شرکت کی؟ غزوہ تبوک میں شرکت کی، یہ 9 ہجری میں لڑا گیا تھا۔ اس میں حضرت علی جو تھے وہ شامل نہیں ہوئے تھے، کیونکہ مدینہ کا جو انتظام تھا وہ حضرت علی کے سپرد ہمارے نبی پاک نے کی تھی۔ ڈیو ٹو دس ریزن حضرت علی جو تھے اس غزوہ جو آخری غزوہ ہے اس میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ اعتکاف کا کیا معنی ہے؟ خلوت تنہائی اس کے معنی ہے۔ بیعت رضوان کس کا بدل لینے کے لیے گئی؟ حضرت عثمان کا بدل لینے کے لیے بیعت رضوان کی گئی۔ جب حضرت عثمان کو ہمارے نبی پاک نے مکہ میں بھیجا تو کفار مکہ نے جو ہے نا ان کو ایک جھوٹی خبر پھیلا دی کہ ان کو شہید کر دیا ہے، اور جس کی وجہ سے مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ نبی پاک نے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے یعنی 1400 صحابوں کو اکٹھا کر کے ایک بیعت لی جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، جس کے بعد جو ہے صلح حدیبیہ بھی 6 اس ہجری میں پیش آیا، اور یہ بیعت رضوان بھی 6 عیسوی میں پیش آئی تھی۔ کل کتنے انبیاء کرام ہیں؟ 1,24,000 انبیاء کرام ہیں۔ نبی کریم کے وقت سلطنت روم کا بادشاہ کون تھا؟ ہرقل قیصر روم جو تھا وہ سلطنت روم کا بادشاہ تھا۔ قرآن کے سورت میں 2 مرتبہ بسم اللہ آئی ہے؟ النمل میں آئی ہے جی بسم اللہ 2 بار۔ ام المساکین کس ام المومنین کا لقب ہے؟ حضرت زینب بنت خزیمہ کا لقب ہے۔ عرفات میں حجاج کس دن جمع ہوتے ہیں؟ 9 ذی الحجہ کو عرفات میں حاجی جو ہیں جمع ہوتے ہیں۔ حضرت میکائیل کی ڈیوٹی کیا ہے؟ حفاظت اور بارش برسانا حضرت میکائیل کی ہے۔ حضرت اسرافیل جو ہیں وہ سور بجائیں گے قیامت کے دن، اور حضرت جبرائیل کی جو ہے ان کی ڈیوٹی تھی وہی لانا انبیاء کرام تک، اور حضرت اسرائیل کی ڈیوٹی جو ہے یہ روح قبض کرنا ہے۔ یہ 4 اللہ کے برگزیدہ اور بڑے فرشتے ہیں۔ جیل کا نظام کس مسلمان و قرآن نے متعارف کرایا؟ حضرت عمر نے متعارف کرایا۔ کس پیغمبر کی قوم کو من و سلوہ دیا جاتا تھا؟ حضرت موسیٰ کی قوم کو من و سلوہ دیا جاتا۔ مفسر القرآن کن کو کہا جاتا ہے؟ عبداللہ بن عباس کو مفسر قرآن کہا جاتا ہے۔ عام الحزن کا سال کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ یہ میں نے بتا چکا ہوں 10 نبی کو۔ غزوہ احد میں کافروں کا سردار کون تھا؟ ابو سفیان تھا۔ کافروں کا سردار غزوہ احد میں ابو سفیان تھا، اور اس غزوہ میں حضرت حمزہ جو ہے وہ بھی شہید ہوئے۔ کس نے شہید کیا جی؟ واشی بن حرب نے شہید کیا۔ کس کہنے پر شہید کیا؟ ہندہ کہنے پر شہید کیا۔ اور ہندہ کس کی بیوی تھی؟ ابو سفیان کی بیوی تھی، اور ہندہ نے حضرت حمزہ کا کچا کلیجہ بھی چبایا تھا۔ اسی غزوہ میں حضرت حنظلہ بھی شہید ہوئے، جن کو غسیل الملائکہ کا لقب دیا گیا، اور مصعب بن عمیر ہم شکل نبی وہ بھی اسی غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ جنت کے دروازے پر فرشتے کا نام ہے رضوان، اور جہنم کے دروازے پر فرشتے کا نام مالک ہے۔ یہ 2 فرشتے ہیں جنت اور جہنم کے دروازے پر ہیں۔ جنگ بدر کس مہینے میں لڑی گئی؟ رمضان کے مہینے میں لڑی گئی۔ 17 رمضان کو جنگ بدر لڑی گئی، اور اس وقت 2 ہجری تھی۔ حجر اسود کا مطلب ہے سیاہ پتھر، کالے رنگ کا پتھر جو ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان حضرت حاجرہ کو کتنی بار دوڑی؟ 7 بار دوڑی، اور دوڑنے کا جو عمل ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو صحیح کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ حضرت حاجرہ جب حضرت اسماعیل پیاسے تھے تو ان کی پیاس بجھانے کے لیے صفا اور مروہ نامی پہاڑی کے درمیان میں 7 بار دوڑی۔ تو یہ تھے جی 50 سوال۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خدا حافظ۔